बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। चंद इंतहाई अहम और अंदर की खबरें हैं जो कि मौसूल हुई हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुस्लिम लीग नून की खुफिया मुलाकातें जारी हैं। मियां नवाज शरीफ की अहम मुलाकातें हो रही हैं। कुछ मुलाकातें तो वो है ना जो कि खुलेआम हो रही हैं और सबको उस बारे में पता है, लेकिन वो तो शायद रेगुलर मुलाकातें हैं। कुछ ऐसी मीटिंग्स हैं, कुछ ऐसी मुलाकातें हैं जो कि खुफिया तौर पर हुई हैं, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बेंच की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ निज़ाम इस वक्त चल रहा है। जमहूरियत की बात तो की जाती है अदालतों में। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस सामने आया था तो कहा गया था कि जी ये जमहूरियत के हवाले से जो है अहम कदम है, लेकिन मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, खुसूसन जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से, जिस पर PTI अदम एतमाद भी कर चुकी है। वो क्या निज़ाम है, वो क्या कहानी है, उस बारे में बात करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में इख्तलाफ है। अब एक ही बात पर एक ही खानदान में बाप बेटे में इख्तलाफ जो है वो कैसे है, क्यों है, अब ये क्या स्टोरी है, इस पर जो है वो बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये अहम खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मेरा और आपका जो ये राब्ते का ज़रिया है ये कायम रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत एहतराम होगा आपकी राय का। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकातों के हवाले से। आपको याद होगा 2 रोज़ पहले एक मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर के साथ मियां नवाज शरीफ की, और उस मुलाकात को लेकर बड़े चर्चे किए जा रहे हैं, बड़ी उस पर जो है वो बातें की जा रही हैं। उस सिलसिले में एक एलामिया मुस्लिम लीग नून ने जारी किया। उसके बाद फिर एक एलामिया जो है वो अमेरिकन एम्बेसी के सामने की जानिब से सामने आया, ट्वीट की शक्ल में उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और इस हवाले से बताया गया कि ये मुलाकात किस लिए थी, किस बारे में थी। डेफिनेटली ये रेगुलर मुलाकातें हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा, मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं उनसे करते हैं। और इमरान खान से भी ये मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, अब भी मुलाकातें हो रही हैं। आपको याद होगा परवेज़ इलाही साहब ने ये बात की थी कि IMF और यूरोपीय यूनियन के वफ्द जेल में मिलने आते हैं इमरान खान साहब को, तो डेफिनेटली ये वो रेगुलर मुलाकातें हैं जो कि होती रहती हैं। और अब जबकि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, तो ये रेगुलर मुलाकातें इस तरह से चलती रहेंगी। उस मुलाकात का तो कोई ख़ास इतना जो है वो असर नहीं है, और उसमें अगर कोई बातें हुई भी हैं तो वो डेफिनेटली कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। लेकिन नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकातें हुई हैं। ये खुफिया मुलाकातें कहाँ पर हुई हैं? नुसरत जावेद साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये दावा किया है, बल्कि ख़बर दी है, और ये ख़बर उन्होंने दी है, अंदर की खबर है। और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी पक्की खबर है, बड़ी सच्ची खबर है जो वो ये दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंदन में एक डॉक्टर के फार्म हाउस पे मियां नवाज शरीफ से चंद मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने मुलाकात की थी। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी वो खुफिया मुलाकात होगी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मुलाकात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ से एक डॉक्टर के फार्म हाउस पे। फिर नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि अगर आप कहेंगे तो मैं उस डॉक्टर का नाम और वो जगह, यानी कि वो फार्म हाउस भी बता दूंगा कहाँ पर है जहाँ पर ये मुलाकात हुई है। तो इतनी पक्की खबर, इतनी अंदर की खबर, डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून ने इसको नेगेट नहीं किया, इसकी तरदीद उनकी जानिब से नहीं की गई, तो इसका मतलब है कि ये मुलाकातें हुई हैं। मियां नवाज शरीफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुख्तलिफ ममालिक के मुलाकातें कर रहे हैं। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आपको याद होगा मैं अपने एक वीलॉग में मैंने बात की थी मियां नवाज शरीफ की आमद से कबल कि वो मुलाकातें कर रहे हैं तो वो यकीन दहानियाँ ले रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की डील्स जो है वो कर रहे हैं। अब क्या मियां नवाज शरीफ से इस बारे में पूछा नहीं जाना चाहिए कि वो क्या यकीन दहानी करवा के आए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को जिनके साथ उनकी ये खुफिया मुलाकातें हुई हैं? उन्होंने क्या ऐसा सौदा किया है मुल्क का? उन्होंने कितने में और किस डील के नतीजे में अपना ज़मीर बेचा है? कौन सी ऐसी वो डील लेकर आए हैं, कौन सा ऐसा सौदा करके आए हैं मुल्क की आवाम का, उनको कौन सी यकीन दहानी करवा के आए हैं? ये पूछा जाना चाहिए मियां नवाज शरीफ से। लेकिन कौन पूछेगा? मियां नवाज शरीफ तो इस वक्त वज़ीर आज़म बनने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तमाम तर जो हाल रुकावटें थी वो ख़त्म कर दी गई हैं, उनके लिए फूलों की सेज बिछा दी गई है। तो ये इंतहाई अहम मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के साथ मुख्तलिफ मुल्कों की उनकी हुई है। एक फार्म हाउस पे डॉक्टर का जो है वो फार्म हाउस था। तो बज़ाहिर तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं अभी पाकिस्तान में, इनका तो कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर अगर इस तरह की मुलाकात होती है तो पता चल जाता है। जो लंदन में मुलाकातें हुई थी ये उस हवाले से यकीनन एक इंतहाई तशवीशनाक अमर है कि मियां नवाज शरीफ ने क्या ऐसी यकीन दहानियाँ मुल्क के हवाले से
اور پاکستان کے عوام کے حوالے سے جو ہے وہ کروائی ہیں، اور اس بارے میں باز پرس ہونی چاہیے۔ اچھا جی، دوسری بڑی خبر وہ یہ ہے کہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یا عدلیہ میں ہم بات کریں تو جمہوریت کی بات تو کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں جب پنجاب اور کے پی انتخابات کے حوالے سے کیس آیا تھا اور اس کی سماعت ہوئی، پھر فیصلہ آیا، اس فیصلے کو 4-3 کے معاملے میں جو ہے وہ الجھا دیا گیا، متنازع بنانے کی کوشش کی، بلکہ متنازع بنا دیا گیا 4-3 کی بحث کر کے، اور اس فیصلے پر جو ہے وہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک قانون سازی کی گئی جس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا نام دیا گیا۔ وہ قانون سازی یہ تھی کہ بینچ کی تشکیل کا اختیار اور سو موٹو لینے کا اختیار ایک جج کی بجائے 3 سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا۔ اب ایک جج اکیلا وہ نہیں کر سکے گا، 3 سینئر ترین ججز کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے پہلا کیس یہی لگایا اور اس کی اوپن سماعت ہوئی، فل کورٹ بنایا گیا، براہ راست وہ سماعتیں ٹی وی پر جو ہے وہ دکھائی گئیں، اور بالآخر یہ فیصلہ آیا کہ یہ قانون ٹھیک ہے اور اسے جمہوریت قرار دیا گیا۔ جب اعلیٰ عدالت سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو بائی ڈیفالٹ وہ جتنی ماتحت عدالتیں ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ سیشن کورٹ ہے، چاہے وہ دیگر عدالتیں ہیں، ٹرائل کورٹس ہیں، وہاں پر وہ بائی ڈیفالٹ وہ لاگو ہو جاتا ہے، وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ایک قانون سازی کی گئی تھی، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہم نے نیچے کی عدالتوں پر نہیں دیکھا۔ سپریم کورٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن نیچے کی عدالتوں میں اس کا افیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، یا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر لیں جو کہ سپریم کورٹ کے بالکل سامنے ہے، کچھ ہی فاصلے پر ہے، وہاں پر کیا نظام چل رہا ہے کہ جی جسٹس عامر فاروق خان کے حوالے سے، جن کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ تحفظات ہیں، پاکستان تحریک انصاف تحفظات کا، اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر چکی ہے، عدم اعتماد کر چکی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی قسم کے فیصلے جسٹس عامر فاروق کی جانب سے سامنے آتے ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے کیسز ہیں وہ جسٹس عامر فاروق کے سامنے لگا دیے جاتے ہیں، یا جسٹس عامر فاروق اپنے ہی بینچ میں وہ لگا لیتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے خبر یہ آئی، ٹریبیون کی جانب سے یہ خبر شائع کی گئی کہ جسٹس عامر فاروق نے ایک آفس آرڈر جاری کیا ہے۔ اچھا، اس خبر کے حوالے سے حسنات ملک صاحب بہت سینئر رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، سینئر صحافی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ آفس آرڈر ٹویٹ کیا ہے، اور وہ کیا ہے یہ دیکھیے گا۔ وہ آفس آرڈر ہے، دا چیف جسٹس آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق has issued an office order stating that in case of his unavailability the court's assistant registrar judicial shall seek guidance from him with regard to formation of benches۔ یعنی کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی ان اویلیبلٹی کی صورت میں بھی جو کورٹ اسسٹنٹ رجسٹرار ہے وہ پوچھے گا جسٹس عامر فاروق سے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، بینچ بنانے کے حوالے سے، اور بینچ کی تشکیل جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق ہی کریں گے۔ اب اسی ٹویٹ کو ری کوٹ کرتے ہوئے ثاقب بشیر صاحب، وہ بھی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے یہ دیکھیے۔ وہ لکھتے ہیں، چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ جیسے ہائی کورٹ نے کیے ایسی بھی مثال نہیں ملے گی۔ چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں بھی بینچ تشکیل کا اختیار انہی کے پاس رہے گا۔ رجسٹرار ٹیلی فونک ہدایات لے گا، باقی سینئر جج صرف کیس مارک کر سکے گا۔ واہ! یہ ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے حسنات ملک صاحب کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے جو کہ آفس آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ اب اس پر رد عمل آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو ٹویٹر پر مختلف صارفین ہیں وہ اس پر اپنا رد عمل بھی دے رہے ہیں۔ اب رد عمل کس قسم کا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ What happened to all those bench fixing noises from PMLN about journalists? Worst form of bench fixing is going on in Islamabad High Court, where a tout judge is going somersaults to advantage an establishment favorite absconding convict۔ یہ اس پر رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے، مختلف جو حلقے ہیں وہ اس پر اپنے رد عمل کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو اب کیا یہ مختلف نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا سپریم کورٹ میں اور دیگر جو ہائی کورٹس ہیں؟ کیا یہ ڈیفرنٹ معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں گے، یا وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوگا دیگر کورٹس پر بھی؟ قانونی نکات اس حوالے سے کیا ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو قانون کے ماہر لوگ ہیں وہ اس بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں اور وہ رائے سے آگاہ بھی کریں گے۔ اب اس میں کون سی ایسی قانونی سکم موجود ہے یہ تو چیف جسٹس صاحب بتا سکتے ہیں، یا جو قانونی ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں تیسری سٹوری کی جانب، اور وہ ہے الیکشن سے متعلق۔ الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اپنے کنونشنز میں، اپنے خطابات میں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، نواز شریف کی سلیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ
انتہائی ڈسپریشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ٹرائی کر لیں، میں مایوس نہیں کروں گا، مجھے وزیر اعظم بنا دیں، کسی کو دوسری دفعہ یا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے کہ مجھے ٹرائی کر لیں، وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بارہا وہ ذکر کرتے ہیں، بلکہ صرف بلاول بھٹو نہیں بلکہ دیگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ لیکن اب آصف علی زرداری صاحب کا ایک اہم بیان سامنے آیا الیکشن کے حوالے سے۔ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے، اور ملک جو ہے وہ شفاف الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اعتماد ہے کہ الیکشن کمیشن ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کرائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں اکثریت حاصل کرے گی، اکثریت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اب یہ کیا انہیں کوئی گرین سگنل دیا گیا ہے یا وہ اپنے طور پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اب یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن باپ اور بیٹے میں کیا اختلاف ہے یا ایک کوئی خاص حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت باقاعدہ طور پر ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، نو ڈاؤٹ کہ ڈیسپریشن ہے۔ اس وقت انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میاں نواز شریف لاڈلے بن چکے ہیں اور وہی وزیر اعظم بننے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف بلاول بھٹو صاحب جارحانہ اننگز کھیل رہے ہیں تو دوسری طرف زرداری صاحب جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، ابھی ان کا یہ بیان آیا، اس سے پہلے وہ مکمل طور پر خاموش تھے۔ یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ جا رہے ہیں آگے، اور وکٹوں کی دونوں جانب کھیلنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو ناراض بھی نہ کیا جائے، اور اپنا عوام کے ساتھ یہ بھی رکھا جائے کہ جی ہم جو ہے وہ عوام کی پالیٹکس کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کی پالیٹکس کر رہے ہیں۔ یہ تھی جی اہم خبریں۔ جاتے جاتے ایک اور چھوٹی سی اور انتہائی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ خبر کیا، وہ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ شرم آنی چاہیے ایسی جماعت کے نام نہاد لیڈران کو کہ جس جماعت میں زبردستی لوگوں کو شامل کروایا جا رہا ہے۔ علی زیدی ہوں، عمران اسماعیل ہوں، ابھی حال ہی میں فروخ حبیب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اب علی نواز آوان، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ فروخ حبیب کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا۔ علی نواز آوان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، غائب کر دیا گیا، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے، کوئی ایف آئی آر جو ہے اس سلسلے میں سامنے نہیں آئی، اور ہوتا کیا ہے بعد میں استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے برآمد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے پارٹی تشکیل دی جا رہی ہے، بلکہ پارٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں، تو شرم آنی چاہیے ایسے کہ جو نام نہاد لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نام نہاد ملک کے جو ہے وہ سنسیئر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ کس طرح سے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو پارٹی میں جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے زبردستی لوگ کیا کبھی کسی پارٹی میں آئے ہیں، اور کیا وہ وہاں پر کام کر سکیں گے؟ علی نواز آوان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے اب برآمد ہو گئے ہیں، اور ان کے گلے میں استحکام پاکستان پارٹی کا جو ایک دوپٹہ ہے یا وہ کپڑا ہے، یا میں کہوں گا کہ جی وہ سکارف ہے، وہ ڈال دیا گیا ہے۔ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا جو کہ عام طور پر کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس طرح سے نہ کبھی پارٹیاں چلی ہیں، نہ کبھی جمہوریت چلی ہے، اور نہ ہی ملک چلے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔